میرے دوستو، کیا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس نے آپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہوں، جس نے آپ کی نیندوں کو اڑا رکھا ہو، یا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، آپ کی ایسی ضرورت ہو، یا آپ کے اوپر کوئی ایسا قرض ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہو جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی اور آپ بڑے پریشان ہیں؟ آپ در در پہ جا کے تھک چکے ہیں، پیروں کے پاس بھی گئے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے ہیں، لوگوں کے پاس بھی آپ جا چکے ہیں، اور اب آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، یہ کام ناممکن ہے۔ تو ٹھہریے، یہ جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے، کیا اس مسئلے کو آپ نے اپنے رب کے سامنے بھی رکھا ہے؟ کیا آپ اپنے رب کے در پر بھی گئے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کے سامنے بھی دعا کی ہے، اللہ کے سامنے بھی فریاد کی ہے؟ اگر کی ہے تو کس وقت کی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے وہ مسئلہ رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے، اللہ اس وقت بندے کی اس حاجت کو پورا فرماتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ اپنے بندے کو پکار رہے ہوتے ہیں، وہ میرے دوستو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سارے مسائل ہیں تو آپ نے تہجد کے وقت کیسے اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، آپ نے تہجد کیسے پڑھنی ہے، آپ نے دعا کیسے کرنی ہے، آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نوجوان تھا، نوجوانی کا عالم تھا، میں دیکھتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی صحابی خواب دیکھتا، اللہ کے نبی کو سناتا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر دے دیتے۔ تو میرے دل کے اندر یہ شوق تھا، میرے دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا تھی کہ کوئی میں بھی ایسا خواب دیکھوں، اپنے محبوب کو سناؤں، اللہ کے نبی مجھے بھی کوئی تعبیر دے دیں۔ کہتے ایک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ دو فرشتے ہیں، وہ مجھے لے کے جاتے ہیں، ایک کنواں ہے، اس کے اندر ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ کہتے میں نے یہ جب خواب دیکھا، اب میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے نبی کو یہ خواب سنا دوں، تو میں نے اس خواب کو اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، جو میری اور آپ کی ماں ہیں، میری اور آپ کی امی ہیں، ام المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا خواب اپنے بھائی کا جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تھا سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بڑا ہی اچھا آدمی ہے اگر تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ فرمایا کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو اپنی ضرورت، اپنی حاجت میرے سامنے رکھے، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے، میں اس کے لیے رزق کے مسئلے حل کر دوں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ کو مسئلوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور آپ نے ہر در پہ جا کے دیکھ لیا ہے، اور آپ اس مسئلے کو حل کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے یہ مسئلہ نہیں رکھا، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ اس مسئلے کو حل کروانے کے اندر سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آپ تہجد ضرور پڑھتے، آپ اس مسئلے کو اپنے رب کے سامنے ضرور رکھتے۔ تو اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے وقت اپنے مسئلے کو اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ والوں کا یہ معمول تھا، جب ان کو کوئی پریشانی آتی تھی وہ اپنی پریشانی کو لے کر انتظار کرتے تھے تہجد کے وقت کا، کہ کب تہجد کا وقت ہوگا، ہم اپنی پریشانی، اپنا دکھ اپنے اللہ کو سنائیں گے، اور ہمارا اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہی تو وجہ ہے، ایک آدمی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت بڑی کوشش کرتا ہوں تہجد کے لیے اٹھنے کی،
بڑی نیت بھی کرتا ہوں لیکن تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ فرمایا دیکھو کہ تم دن کے اعمال کو سنوار لو، دن کے اعمال کو اچھا کر لو، اللہ آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔